بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ ازبکستان کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ ریاست قطر نے برکینا فاسو میں ایک نیا کینسر ہاسپٹل قائم کیا ہے، جس کا مقصد ملک کے اندر عوام کے لیے ہیلتھ سروسز کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے مزید 549 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,69,653 ہو گئی ہے۔ اور یوکرین کی سرحد کے قریب روس کی جانب سے بڑی تعداد میں فوج جمع کرنے پر امریکہ نے گہری تشویش اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت میردیائف کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جمہوریہ ازبکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملوف اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے سوڈان کی ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت قطر کی ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے سوڈان کے برادر عوام کی ایمبولینس سروسز کی فراہمی کے معاملے میں مدد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر نئی سروسز بھی شروع کی جائیں گی۔ مذکورہ سمجھوتے میں قطر کی ہلال احمر سوسائٹی، سوڈان کی ہلال احمر سوسائٹی اور انٹرنیشنل ریڈ کراس اور ہلال احمر سوسائٹیوں کی بین الاقوامی یونین شامل ہیں۔ اس منصوبے کے تحت سوڈان کی ہلال احمر سوسائٹی کو کووڈ-19 کی روک تھام میں مدد دینے کے لیے ایمبولینس وہیکلز مہیا کی جائیں گی۔ غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد علی مادی نے کہا ہے کہ کمیٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ QDF کے تعاون سے آج سے غزہ کی پٹی کے علاقے میں آباد غریب فلسطینی خاندانوں میں نقد و امداد تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ سفیر علی مادی نے کہا کہ غزہ کی پٹی کے تمام ڈسٹرکٹس میں رہنے والے 1,00,000 خاندانوں میں ہر ایک فیملی کو $100 امریکی کی نقد امداد دی جائے گی۔ ریاست قطر نے برکینا فاسو میں ایک نیا کینسر ہاسپٹل قائم کیا ہے، جس کا مقصد ملک کے اندر عوام کے لیے ہیلتھ سروسز کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ دارالحکومت اوگاڈوگو میں اس کینسر ہاسپٹل کا افتتاح قطری وفد نے کیا، جس کی قیادت وزیر مملکت شیخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثانی کر رہے تھے۔ ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب میں برکینا فاسو کے صدر راک مارک کرسٹیان کبورے نے بھی شرکت کی۔ اس کینسر ہاسپٹل کے لیے قطر فنڈ برائے ترقی QFD نے مالی مدد فراہم کی ہے، اور اس کا مقصد برکینا فاسو کے فائنینشل برڈن کو کم کرنا اور اس کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو بہتر بنانا ہے۔ قطر چیمبر کی جانب سے جاری کیے گئے مارچ 2020 کے نیوز لیٹر کے مطابق رواں سال جنوری کے مہینے میں 21.3 بلین قطری ریال کی اشیاء برآمد کی گئیں۔ ان میں مقامی اشیاء اور بیرون ملک سے آئی ہوئی اشیاء کی ری ایکسپورٹ شامل ہے۔ نیوز لیٹر کے مطابق ان برآمدات میں گزشتہ سال دسمبر میں کی گئی برآمدات کے مقابلے میں 24.6% اضافہ ہوا ہے۔ دسمبر سن 2020 کی برآمدات کی مجموعی رقم 17.7 بلین قطری ریال تھی۔ نیوز لیٹر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنوری کے مہینے میں چین قطر کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر رہا، اور دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 5.7 بلین قطری ریال کا تجارتی لین دین ہوا۔ قطر جنرل الیکٹریسٹی اور واٹر کارپوریشن کارما نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے، جس کے تحت ملک کے اندر ریزیڈینشل سیکٹر میں بجلی اور پانی کی کنزمپشن میں 5% کمی ہو جائے گی۔ یہ پروگرام قطر نیشنل ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کا مقصد لوگوں کے اندر بجلی اور پانی کے صحیح استعمال کے بارے میں شعور پیدا کرنا
اور ذمہ دارانہ رویے کو پروموٹ کرنا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر آج کرونا وائرس کے 961 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے، جن میں سے 796 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 165 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ وائرس کے مزید 549 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,69,653 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا وزارت داخلہ کی سرپرستی میں قائم کیا گیا کوارنٹین سیل دیگر کئی اتھارٹیز کے ساتھ مل کر ملک کے اندر کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے قابل قدر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیت نے عراقی اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، جن میں عراق اور اس خطے کی موجودہ صورتحال کے علاوہ عرب لیگ میں عراقی حکومت کے رول کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے عراق کے گرد و نواح کے عربی علاقوں میں عراقی سفارتکاری کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ سوڈان کی وزیر خارجہ مریم الصادق نے کہا ہے کہ ایتھوپیا کی حکومت نے رواں سال جولائی اور اگست کے مہینوں میں النادا ڈیم میں پانی بھرنے کے دوسرے مرحلے کی تفصیلات بتانے کی پیشکش کی ہے۔ سوڈان کی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی باقاعدہ سمجھوتے کے بغیر معلومات فراہم کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جسے کبھی بھی روکا جا سکتا ہے۔ سوڈان کی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایتھوپیا نے یہ پیشکش اس پر سوڈان اور علاقائی اور بین الاقوامی دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی غرض سے کی ہے۔ میانمار کے شہر باگو میں فوجی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 80 سے زیادہ افراد مارے جانے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مرنے والے لوگوں کی لاشیں فوجی اپنے ساتھ لے گئے، جس کی وجہ سے شاید ہلاکتوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکے۔ یاد رہے کہ میانمار میں رواں سال فروری کی 1 تاریخ کو فوج کی جانب سے سول حکومت پر قبضہ کرنے اور 1 سال تک ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کرنے کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لوگ تشدد کے واقعات کی وجہ سے محفوظ جگہوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اکثریت جو سرحدی علاقوں کے نزدیک رہتی ہے، زیر زمین طوفانی نالوں سے گزر کر سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین کی سرحد کے قریب روس کی جانب سے بڑی تعداد میں فوج جمع کرنے پر امریکہ نے گہری تشویش اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن نے روسی افواج کی تعداد اور تفصیلات بتانے سے گریز کیا، مگر اس نے ماسکو کے ان اقدامات کو اشتعال انگیز اور اس خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ ادھر روس کا کہنا ہے کہ یہ فوجیں محض مشقیں کرنے کے ارادے سے یوکرین کی سرحد کے نزدیک جمع کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ اس ہفتے کے شروع میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلینسکی نے معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو سے کہا تھا کہ وہ یوکرین کو اس میں شامل کر لے تاکہ روس پر ڈونباس کے علاقے میں لڑائی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ بقول یوکرین کے اس علاقے میں روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسند گروپ سن 2014 سے یوکرین کی افواج کے ساتھ لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور انڈونیشیا کے جزیرے جاوا کے مشرقی علاقے میں 6 ریکٹر پیمانے پر جو زلزلہ آیا تھا، اس میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ زلزلے کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں مکانات، اسکولوں اور سرکاری عمارتوں اور مساجد کو نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا میں زلزلے آنا اور آتش فشاں کے پھٹنے کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ ازبکستان کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ ریاست قطر نے برکینا فاسو میں ایک نیا کینسر ہاسپٹل قائم کیا ہے، جس کا مقصد ملک کے اندر عوام کے لیے ہیلتھ سروسز کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے مزید 549 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد
اب 1,69,653 ہو گئی ہے۔ اور یوکرین کی سرحد کے قریب روس کی جانب سے بڑی تعداد میں فوج جمع کرنے پر امریکہ نے گہری تشویش اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔